اچھا یار یہ بتائیے کہ ابھی یہ جو آپ دیکھ رہے تھے، یار میں یہ نہیں میں اتنا بولوں گا سن ایڈم بھائی، میری بھی سن ایک تو بیٹی ہے، سن تو لے میری سن تو بھی لے ایک بیٹی ہے. سن تو میں یار چاہتا ہوں یار سوال تو یار سوال تو سن لینا جواب آگے دینے نا سے آگے پہلے نا یار. مونٹ پہ، آگے سوال مونٹ تو پہ. سن لینا یار. دیکھو یہی تو پرابلم ہو جاتا ہے، سوال سنا نہیں جواب پہلے دینے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تو غلط بات ہے نا یار. اچھا جناب سوال تو سن فرمائیے، لیں پھر جواب بھی دے دیں. یہ جناب جو فرمائیے. لڑکے نے یہ حرکت کی ہے، میں ہرگز نہیں کہوں گا کہ یہ کوئی اسلامک حرکت ہے. ٹھیک ہے، میں بڑا سیدھا سیدھا فیئر بندہ ہوں، مجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کو پتا ہے جو بولتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پہ بولتا ہوں. ٹھیک ہے، تو ڈنکے کی چوٹ پہ بول رہا ہوں کہ میں کبھی یہ نہیں بولوں گا کہ اس لڑکے نے جو حرکت کی ہے یہ ایک اسلامک حرکت ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. لیکن اب میں آپ کو جو سوال کرنے لگا ہوں، سوال کیا اس کو سن کے اچھے طریقے سے جواب دیجیے گا. یہ لڑکا کل اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے قیامت کے روز. لیٹس سے کہ اس لڑکے نے اپنے گناہ کی توبہ بھی نہیں مانگی. سوچ لی، دیکھ لیں میں کیا کیا کہہ رہا ہوں، سارے پوائنٹر سن لیجئے گا پھر جواب دیجیے گا. اس نے اپنے گناہ کی توبہ بھی نہیں مانگی، بہت بڑا گناہ کیا آپ کو بھی پتا ہے. لیکن اس وقت بھی چونکہ یہ مسلمان مرا ہے، چونکہ یہ مسلمان مرا ہے، کلمہ گوہ مرا ہے، ایونچولی یہ جنت میں جائے گا. لیکن یہ لڑکی چونکہ کبھی بھی مسلمان نہیں اور مرتے وقت بھی مسلمان نہیں، یہ یہاں پہ بھی سڑی اور وہاں پہ بھی سڑے گی. یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ دیکھو میں سوال ہے آپ سے. دیکھیے جناب، میں آپ بڑے غور سے سننا. جی پہلے تو یہ ملاؤں کی یہ جنت بنائی ہوئی ہے، یہ ملاؤں کی وہ باپ کی جائیداد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو فیصلہ کرنا ہے، وہ عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، اور یہ اس کی مرضی ہے کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا. اور اس نے ایک وعدہ کیا ہے کہ وہ نا انصافی نہیں ہونے دے گا. یہ جو لڑکا ہے، اگر اس لڑکی نے اس کو بخشا، جو کہ پاسبل نہیں ہے، تو جناب عالی پھر جا کے پھر بھی اس کے ساتھ ایک ٹرائل ہوگی اور اس پہ انصاف ہوگا. اور وہ انصاف کیا ہوگا؟ خدا کے انصاف سے ڈرنا چاہیے انسان، خدا کے. اور یہ آپ ایڈم بھائی آپ کو بھی پتا ہے، غالب بھائی کو بھی پتا ہے، یہ جو ملاؤں کی جنت ہے ان کی طرف مت جائے گا، وہ جنت جائے گا تو یہ جہنم جائے گا. یہ ہے، یہ سب ڈومین ہے اللہ تعالیٰ کا، جس کو مرضی ہے اسے دے گا. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں گا ایک جو ہے کہ ایک انسٹنس ہے، جب وہ ایک جنگ ہوئی تو نبی صلی اللہ بھائی علیہ نہیں نہیں، اب آپ وسلم. آگے جا رہے ہیں، اب آپ آگے جا رہے ہیں، ایک اب سیکنڈ آپ ایک آگے جا سیکنڈ ایک رہے ہیں. سیکنڈ. نہیں نہیں، نہیں اب میں آپ اسی آگے کا جا رہے ہیں. جواب دے رہا ہوں نا، میں بھائی اسی کا نہیں جواب دے رہا نہیں نہیں، جب تک ہوں، آپ میں اس اسی ٹاپک کا پہ بول جواب رہے دے تھے رہا ہوں. یار، جب تک آپ اس ٹاپک پہ بول رہے تھے میں نے آپ کو روکا ہی نہیں. حالانکہ آپ نے 4 باتیں غلط کی ہیں، میں نے پھر بھی نہیں روکا. کیوں؟ کیونکہ آپ اس ٹاپک پہ تھے. اب آپ ٹاپک سے ہٹ گئے ہیں، لہٰذا اب میں آپ سے بولوں گا. سر دیکھیں، آپ نے کہا اللہ انصاف کرے گا، یہ ملاؤں کی بنائی ہوئی جنت ہے اور یہ وہ اور علم بلم آپ نے بول دیا. ٹھیک ہے، آپ کو مجھے ثابت کرنا پڑے گا کہ ایک کافر مشرک جنت جا سکتا ہے. ثابت کر سکتے ہیں؟ دیکھیے قرآن میں درس دیا گیا ہے کہ ایک انسان کو عمل صالح ہونی چاہیے، اس کی جو ڈیڈز لوگوں کے ساتھ ہے وہ سر اچھے میرا ہونے سوال کیا، چاہیے. آپ کا جواب کیا ہے؟ میں سر سوال کا آپ تم سنو نا جواب میری چنا. بات. میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا وہ جنت جائے گا کہ جہنم، یہ ڈومین خدا کا ہے. میں نہ کون ہوں نہ نہ نہ، میں نے کہا ہے قرآن کے یار؟ مطابق. میں میری نے کسی ٹانگیں بندے کا خود نام نہیں الٹی لیا بھائی، میں نے کسی بندے کا نام نہیں لیا. میں نے سمپل ایک بات کی ہے، آپ نے ثابت یہ کرنا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق ایک نون مسلم مشرک جنت جا سکتا ہے، کوئی پاسبلٹی ہے اس کی. یہ ثابت کرنا میں ہے صرف کہتا آپ ہوں کو. یہ اللہ کی مرضی ہے، جا سکتا ہے. ثابت کرنا یہ ہے. اس کا ڈومین ہے یار، میں کون ہوں؟ میری خود ٹانگیں وہاں لٹکی ہوں گی. اگر میرے قرآن کوئنچنوں میں بھی نماز ہوگی، میرا بھائی، کوئنچنوں میں بھی. قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے، شرک معاف نہیں کرتا. دیکھیے اس نے یہ بھی نہیں کہا نا، خدا نے یہ بھی نہیں کہا کہ میرے اختیار پھر ختم ہوتے ہیں. وہ ہر ایک چیز کو بدل نہیں سکتا ہے، نا، وہ وہ کلیئر کہہ قانون رہے ہیں. بدل. اللہ اچھا، آپ کے مطابق اللہ جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے؟
یہ جھوٹ کی بات نہیں, یہ ڈسکرپشن کی بات. قرآن جھوٹ ہے. دیکھیے میں آپ کو بولوں گا, دیکھیے سر میں نے پوچھا قرآن جھوٹ ہے, میں آپ کو بولوں کیا خدا کو کوئی چیز روک سکتی ہے؟ نہیں روک سکتی, لیکن اللہ اگر اپنے کلام سے ہی ہٹ جائے تو پھر جھوٹا ہے نا. نہیں اللہ اگر اللہ, سر میں ایک زبان دیتا ہوں آپ کو, میں آپ کو زبان دیتا ہوں کہ تو میرے سامنے آئے گا میں تو یہ قتل نہیں کروں گا, لیکن جب تو میرے سامنے آئے میں تو یہ قتل کر دوں, تو اس کا مطلب ہے میں اپنی زبان سے پھر گیا. اب اللہ نے اپنی زبان کیا دی ہے آپ کو, قول کیا دیا اللہ نے کہ میں ہر گناہ کی معافی دے دوں گا, شرک کی معافی نہیں دوں گا. تو بھائی پھر اگر اللہ شرک والے کو بھی معاف کر دے تو پھر اللہ اپنی بات سے پھر گیا. دیکھیے جناب علی, دیکھیے ایک بات سنیے آپ, میں اس معاملے پہ یہ جنت کون جائے گا جہنم کون جائے گا, سر ابھی چھوڑ دینا, وہاں تک ہم اب جائیں گے, ہم لاجیکل کنکلوژن میں جائیں گے. دیکھیے دو ایمان کا جہاں تک تقاضا ہے, نہ مجھے خدا بننا ہے نہ مجھے نبی بننا ہے, نہ میں کسی کے, سر مجھے اسی وجہ سے اللہ کہانیاں کی پسند نہیں ڈسکریشن ہے. ہے, وہ رب سر اسی وجہ العالمین ہے, سے وہ رب العالمین ہے, وہ رب المسلمین نہیں ہے. یہ اس کی ڈسکریشن ہے کس کو کدھر بھیجے گا. کیا جہنم میں مسلمان نہیں جائیں گے؟ بالکل جائیں گے, لیکن ایونچولی سزا پا کے جنت میں جائیں گے, ایونچولی سزا پا کے جنت میں جائیں گے. میں آپ کو حدیثوں سے بھی ثابت کر دوں گا, کر دوں, یہ آپ کو پتا ہے اس بات کا. جناب علی میں نہیں کہتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ جو ڈسکریشن ہے یہ ڈسکریشنری پاورز ہے اللہ تعالیٰ کے, ہی ول ایکسرسائز اٹ. یار جب اللہ قرآن, یار آپ مجھے کہیں کہ قرآن جھوٹا ہے تو میں آپ کی بات مان لوں گا. آپ یہ جواب میرے منہ میں ڈالنا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں وہاں انبیاء جو ہوں گے, جو رسول ہوں گے, ان کو بھی سرٹنٹی پتہ نہیں ہوگی ان کے ساتھ کیا ہوگا. یار ہر شاید دیکھیں یہ بات ہی نہیں ہے, میں نے سمپل سے پوچھا ہے کیا قرآن کے منافی جا سکتا ہے اللہ اپنے کام میں؟ ڈسکریشن اس کا ہے. مجھے ڈسکرپشن دکھا دے کہ جہاں پہ لکھا ہو قرآن اللہ قرآن تعالیٰ کے الفاظ ہے. دیکھیے قرآن اللہ تعالیٰ کے اللہ اپنے الفاظ سے پھر سکتا ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بولوں, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں قادر المقتدیر ہوں نا, میں I am the supreme authority, he can do anything. تو وہ جھوٹ بول سکتا ہے, یعنی قرآن میں بولے گا کچھ اور کرے گا کچھ. جھوٹ اور سچ کیوں آپ اس میں لاتے؟ اللہ بولے گا کچھ اور کرے گا کچھ, اللہ جھوٹا ہے. دیکھو یار, ایک ہوتے ہیں ایک پاورز وہ ہوتے ہیں جو ایک کتاب میں کوڈیفائڈ ہوتے ہیں, دوسرے ہوتے ہیں ڈسکریشنری پاورز. میں وہی تو کہہ رہا ہوں, اللہ کی کتاب جھوٹی ہے بول دینا یار, قرآن جھوٹا, بات ختم ہو جائے گی آپ کی. میں کیسے یہ کیا بول رہے ہو آپ؟ دیکھیے میں آپ کو یہ بات بولتا ہوں, ڈسکریشنری پاورز کو آپ ڈیفر کرو نا جو کوڈیفائڈ لاز سے. سر میں کوڈیفائڈ لا کی بات ہی نہیں کر رہا, اللہ قرآن میں ایک چیز کلیئر کہہ رہا ہے, میں ہر گناہ کو معاف کر دوں گا, شرک کو معاف نہیں کروں گا. آپ کہہ رہے ہیں اللہ شرک کو معاف کر سکتا ہے, اللہ جھوٹا ہے یا آپ سچے ہیں یا قرآن جھوٹا ہے؟ اگر اس نے معاف کیا تو اس کو کون روک سکتا ہے؟ اس کو روک کوئی نہیں سکتا, لیکن وہ جھوٹا ثابت ہو گیا. نہیں پھر وہ جھوٹا ثابت ہو گیا, then he is a liar. جھوٹا ثابت ہو گیا کیونکہ دیکھو یار حد ہو گئی یار, پوری دنیا سنے جی, اللہ قرآن میں کلیم کر رہا ہے کہ وہ شرک کے علاوہ سب کو معاف کرے گا, لیکن مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. بھائی میرے سے آگے کہہ رہا ہے کہ اللہ معاف کر سکتا ہے, تو بھائی یا تو بھائی سچا ہے یا اللہ سچا, دونوں میں سے ایک ہی سچے ہیں نا, دونوں تو سچے نہیں ہو سکتے. غلط بات کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو جنت میں کون جائے گا, کس کو بخشے گا, یہ یار جنت گئی بہار میں, وہ بات کی بات ہے. اللہ شرک کرنے والے کو معاف کر سکتا ہے کہ نہیں یہ بتائیں. کس کو شرک کرنے والے کو, مشرک کو؟ یہ اس کا ڈسکریشن ہے. I cannot say anything. I cannot آپ become جھوٹے the God یار, of a سکرین God. دکھائیں یار, یہ کیا ہے یار, 2 نمبر لوگ آ جاتے ہیں, مجھے سب سے بڑی نفرت ان جلیبی بازوں سے. سکرین دکھائیں یار, یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے یار, اللہ کیا کہہ رہا ہے یار, اللہ کا کلام پڑھو پہلے. وہ یار یہ اللہ کا کلام ہے, یہ تھوڑی اللہ یار صبر لے یار, چھوٹی تلے سال ہے جھوٹے. اللہ بس شرک کو معاف نہیں کرتا, اللہ بس شرک کو معاف نہیں کرتا, اس کے ماسوا یعنی کہ اس کے علاوہ دوسرے جس قدر بھی گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. ایک اور ٹرانسلیشن پڑھ لیتے ہیں, خدا صرف اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے, اس کے سوا اور کوئی بھی گناہ معاف کر دے گا. یقیناً اللہ اس بات کو ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے, اس سے کم تر جو بھی گناہ معاف کر دے گا. اچھا جی, ہندی کوئی پڑھ دے گا؟ مجھے ادھر بھی یہی لکھا ہے کہ کچھ اور لکھا ہے. ہاں یہی لکھا ہے, میں پڑھ دیتا ہوں. نسندے اللہ یہ نہیں شمع کرے گا کہ اس کی ساکشی بنائی جائے اور اس کے سوا جسے چاہے شمع کر دے گا. اب یا تو آپ مجھے یہ بتا دیں, اگر اللہ شرک کو معاف کر رہا ہے, شرک کو معاف کر رہا ہے, مشرک کو معاف کر رہا ہے, تو پھر اللہ کا قرآن جھوٹا ہے؟
اور معافی کے بغیر جنت نہیں جا سکتا کوئی. مجھے آپ ایک ہی چیز بولیے, یہ قرآن شریف اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا؟ نہیں ہے نا؟ نہیں ہے نا, کلام ہے نا اس کا. آپ مسلم کلیم کرتے ہیں نا؟ ہاں تو یہ آپ بھی بائبل کو کلیم کرتے ہو نا ادھر بھی, ادھر ہاں بائبل کو بھی آپ, وہ کس کی کتاب ہے؟ کس نے کلیم کیا؟ کرسچنز تو کرتے ہیں نا. کس نے کیا؟ نیو ٹیسٹمنٹ وہ کیا ہوتا ہے؟ اولڈ ٹیسٹمنٹ. کوئی پڑھا لکھا انسان نہیں بولے گا کہ بائبل کے جو الفاظ ہیں وہ خدا کا ایز اٹ از کلام ہے. کرپٹڈ ہے. انڈیا پاکستان میں لوگ رہتے ہیں وہ شاید آپ مسلمانوں سے انفلوئنس ہو کے ایسی بات کر لیں, ادروائز کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ لفظ بائی لفظ اللہ کا کلام ہے. دیٹ از اسٹوپڈیٹی, ایڈیاٹسٹی, جاہلانہ پن ہے, کت پنا ہے. ان کو ABCD نہیں پتا جیسے کہ آپ کو نہیں پتا. نہیں وہ ماشاءاللہ مجھے آپ سے سیکھنا ہوگا سارا یار. وہ بعد میں سیکھ لیجیے گا. واپس آئے تھے اس جگہ پہ. اب ہم بات کر رہے تھے شرک کے اوپر. کیا اللہ شرک کو معاف کر سکتا ہے کہ نہیں؟ بھائی ہم کیوں ہیڈ ماسٹر بنیں گے اللہ کا؟ یہ بھائی قرآن کی روح سے بتاؤ, سامنے لکھا ہوا ہے. مجھے کیا پتا یہ اس کی ڈسکشن کر سکتا ہے؟ ڈسکریشن نہیں ہے نا, سامنے لکھا ہوا نہیں کرے گا. وہ یہ قرآن شریف ہے نا, یہ اس کا کلام ہے. قرآن شریف جاہل ہے, پاگل ہے. قرآن پاگل ہے, کتے نے لکھا کسی یا انسان نے لکھا کسی؟ وہ سنو بھائی, ڈسکریشن ایک چیز ہوتا ہے اور ایک کہی ہوئی یار یہاں پہ کہاں لکھا اللہ کا ڈسکریشن ہے؟ وہ ڈسکریشن ہے بھائی. آپ کو ایکسپلیسٹ اینڈ امپلیسٹ سٹیٹمنٹس کا پتا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ کو یہ جو الفاظوں میں جکڑ رہے ہو اور اس کو وہ پابند کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ کوئی چیز نہیں ہے جو پابند ہو سکتا ہے. ارے بھائی اللہ نے خود اپنے آپ کو پابند کیا ہے. اگر ایک شخص اپنے منہ سے بات کر دے, نکالے, ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں تمہاری زبان عورتوں والی ہے کہ تم نے ایک دفعہ کچھ اور کا. وہ کہتا ہے میں غفور الرحیم بھی ہوں. اس کی غفور اور رحمت بات کی بات ہے, میں سمجھاتا ہوں غفور اور رحمت. میری بات میں مت کاٹا کرو. اللہ نے جب قرآن میں ایک ایکسپلیسٹ سٹیٹمنٹ دے دی ہے اور وہ اگر اس سٹیٹمنٹ سے ہٹے گا, مکرے گا, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی زبان عورتوں جیسی ہے, گلی ملے والی. اچھی والی عورتوں کی بات نہیں کر رہا, گلی ملے والی, جو روز کبھی کچھ کہیں گی اور کچھ کہیں گی اور پھر اس کے بعد کریں گی کچھ اور. اگر تو آپ یہ بات مانتے ہیں, میں 100% آپ کے ساتھ ایگری کر سکتا ہوں, ورنہ قرآن یہ کہہ رہا ہے. بتائیے سر. جناب علی, آپ جو یہ بات کرتے ہیں یہ الفاظوں میں آپ پتہ نہیں کیا بنتے ہو. چلے سر, گیم ختم ہو گئی میری ان کی. سر تھینک یو سر, آپ لوگ بات کریں ان کے ساتھ. آئی ایم ڈن ود ہم. غالب بھائی ہاں جی سر جی, میں تو عام طور پہ احمد جی کو ہٹا ہی دیتا ہوں کیونکہ کبھی شاعریاں سنائیں گے, کبھی جلیمیاں بنائیں گے. تو غالب بھائی, تو آپ کو کس نے روکا یار؟ اگر آپ یہاں سے نکالو گے مجھے تو میں بھوکا مر جاؤں گا یار. ایسا مت کرو نا, مجھے کھانا نہیں ملے گا کیونکہ میں آپ کے چینل میں نہیں آ سکتا. بھوکے مرو گے اتنا کیا ہے, اتنا بھائی یار. یہ دیکھو نا, جب کوئی آپ کی چینل پہ آتا ہے تو وہ آپ کا مہمان ہوتا ہے, اور اس مہمان کو اس طرح سے ٹریٹ کرو جیسے مہمان کے ساتھ. آپ بولیں گے میں ہٹاؤں گا, دیکھو بھائی غالب بھائی سنو, آپ میں ہٹاؤں گا تو ایسا میں کبھی آؤں گا ہی نہیں آپ کی چینل میں, اور کیا ہوگا؟ نہیں احمد بھائی دیکھو, مہمان یار اختلافات ہو سکتے ہیں. دیکھو غالب بھائی اختلافات ہو سکتے ہیں. آپ میری بات کو ایگری کر سکتے ہو یا میں آپ کی بات کو ایگری نہیں کر سکتا. ارے ٹھیک ہے سر جی, ٹھیک ہے. میں یہ بول رہا ہوں کبھی کیسا ہے کہ جیسے شاہ رخ اور یہ انکتا والا مسئلہ ہے, تو ابھی اسلام کے حساب سے شاہ رخ کو سزائے موت ملنی چاہیے یا نہیں؟ کس شاہ رخ کو؟ جس نے یہ کیا کام نام ہے کیا بھائی؟ مسعود بھائی کچھ اور بھی نام ہے کیا اس بندے کا؟ شاہ رخ نام ہے اس کا, جس نے انکتا کے اوپر پیٹرول ڈال کے اس کو جلا دیا. او یار پھانسی کا, اس کو میں میرے سامنے اگر آئے گا میں خود پیٹرول چھڑکوں گا اس کو اور جلاؤں گا. نہیں یار, آپ یہ حرکت نہیں کرو. آپ کے نہیں, جو بیٹی والا ہوتا ہے نا وہی جانتا ہے بیٹی کی قدر. میں کہتا ہوں بیٹی والا بیٹی کی قدر جانتا ہے. دیکھو یہ جو ہے یہ بیٹی ہے, ہم بھی بیٹی والے ہیں. بیٹی یہ باپ ہی جانتا ہے بیٹی کی. احمد بھائی اسلام اس کے لیے منع کرتا ہے. کیا کرتا ہے منع؟ ہاں, کہ کسی مسلم کو ایک کافر کے مرڈر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے. یار وہ یہ بھی ہے. اچھا میں یہ کہتا ہوں, یہاں
मुस्लिम लॉ पहले एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ हमारे पास इंडियन पिनल कोड है और इंडियन पिनल कोड में अरे लेकिन अल्लाह क्या भाई, मेरे अहमद भाई, अल्लाह क्या कहता है? हमारा मुकदमा यहाँ पे अल्लाह ने जो कुरान में और हदीस में बताया उस पे चल रहा है, ना कि इंडियन पिनल कोड वाले पर। कुरान में तो लिखा है कि एक इंसान की मौत या कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, ये भी है ना। और कुरान में यही एक आयत क्या नाम है, सही होगी, बाकी ज़ईफ होंगी। अल हुर्ज बिल हुर का, हाथ के बदले हाथ, जान के बदले जान। अरे अहमद भाई, कुरान में बस यही 2 ही आयत सिर्फ दुरुस्त है ना। अभी एडम भाई ने जो आपको दिखाया कुरान की आयत, जो कुरान में लिखा है, कुरान में कभी भी ये नहीं लिखा है। अरे सर जी उसी कुरान में 5:33 भी लिखी हुई है। क्या उसमें क्या लिखा है? रुको दिखा देता हूँ। उसमें क्या लिखा हुआ दिखा दो। मोहम्मद और अल्लाह के खिलाफ जाए उसको काट डालो। 5:33 दिखा दो। अच्छा, और 5:32 कोई मोमिनों के लिए थोड़ी है, वो तो बनी इस्राइल के लिए है। नहीं फिलहाल हमने 5:32 भी 5:33 5:32 तो उन्हें आधी रहती है। गालिब भाई दिख रहा है आपको? जो लोग खुदा और उसके रसूल से लड़ाई करें। अच्छा ये 5:33 है अहमद भाई, सुन लेना। जो लोग खुदा और उसके रसूल से लड़ाई करें और मुल्क में फसाद करने को दौड़ते फिरें, उनकी यही सजा है कि कत्ल कर दिए जाएं या सूली चढ़ा दिए जाएं या उनके एक एक तरफ के हाथ और एक एक तरफ के पांव काट दिए जाएं या मुल्क से निकाल दिए जाएं। ये तो दुनिया में उनकी रुसवाई है और आखिरत में उनके लिए बड़ा भारी अजाब तैयार है। हाँ तो है ना, इसके लिए ये सारी आयत फिट होती है। इस लड़के ने जो ये काम किया, ये आयत उसके लिए फिट होती है। इसने अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई की है। अल्लाह और रसूल यही फरमाते हैं। लड़ाई की है भाई, एक उस लड़की का नाम अल्लाह रसूल था क्या? किसी मासूम बच्ची का कत्ल करना, उसको जलाना, ये तो अल्लाह और उसके रसूल अरे भाई उसके साथ लड़ाई है। वो मासूम और बच्ची बाद में थी, पहले काफिर थी। मैंने कहा ये तो फिट है ना इसी पे, लड़के पे, इस पे तो पूरा चलाना चाहिए। नहीं यहाँ जो एक मिनट, यहाँ जो फसाद है, ये फसाद से आप क्या समझते हैं? देखिए, अव्वल तो इसने एक मासूम इंसान की जान ली है, जो कुरान में और जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके फरमान के खिलाफ की है, तो उनने लड़ाई की है और इससे फसाद फैलने का भी अंदेशा है। ये भी इसमें लागू होता है। उसको कत्ल किया जाए, सूली चढ़ाया जाए, इसके हाथ काट दिए जाए। यार एक सेकंड यार, एक रेफरेंस गलत रखते हैं। ये देखो रेफरेंस इसे कहते हैं। हाँ भाई पढ़ बच्चे। यार ये बच्चा नहीं बोलना यार, तुमने आग लगानी थी ना उस लड़के को। पढ़ के बता। ये क्या है? अबे पढ़ तो सही, क्या लिखा है? अबे बोलना तो, ये अबे नहीं बोलना ना। मैं तमीज से बात करता हूँ, आप ही तमीज के दायरे में बात करो। अच्छा चल पढ़ ले। हजरत ये पढ़ लो प्लीज। ये हदीस है, मुझे पहले कुरान से पढ़े तो सही, क्या लिखा है कुरान तक पहुंचता हूँ यार। पढ़े तो सही, मुझको क्या करना? कुरान भी पढ़े तो सही। अभी दिखाते हैं कुरान पे। पढ़ें प्लीज, जरा पढ़ दें प्लीज, आपकी मेहरबानी। should not be killed in retaliation for the murder of a disbeliever. And a person who has a treaty should not be killed during the time of the treaty. हाँ ये बोलूँगा। Okay. A believer should not be killed in retaliation for the murder of the disbeliever. ये जो ये जंग का किस्सा है, ये जंग का किस्सा है। और जो ट्रीटी ये एंड किस लिए है? एक सेकंड, ये मत यार, ये जलेबियां मत बनाओ यार, ये किसी को और बनाओ। अरे गुस्सा क्यों हो रहे भाई? अदनान फजल भाई आराम से बात करो। एंड किस लिए? मैंने ये कहा, ये है, ये ट्रीटी है ड्यूरिंग द जो ट्रीटी में एक सेकंड यार, आपका जाएगा यार, लगता है अदनान भाई। हां बीपी बहुत बढ़ जाएगा। देखिए जी, अ बिलीवर शुड नॉट बी किल्ड इन रिटेलिएशन फॉर मर्डर ऑफ अ बिलीवर। एंड का मतलब होता है एक एडिशनल स्टेटमेंट आ रही है, a person who has a treaty should not be killed during the time of treaty। देखें, during the time of treaty उसको तो आपने वैसे ही कत्ल नहीं करना, बाय बाय टाटा। लेकिन असल ये वाली स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट ही अच्छी है, मैं इनको सेपरेट कर देता हूं।
یہ مختلف جگہوں کے اوپر سیپریٹ طریقے سے بھی لکھی ہوئی ہیں, یہ لیں سیپریٹ لے لیں. وہ 2 اسٹیٹمنٹ ایک ہی حدیث میں, یہ لیں سنگل دے دیا. A Muslim should not be killed in retaliation of a murder of a disbeliever. اس کے لیے میں آپ کو تمام شریعہ مینولز میں سارے کے سارے دکھا دوں گا, یہ ایز اٹ از لکھا ہوا ہے, یہ لیں پکڑیں. بتائیے سر. میں جناب علی آپ نے جو یہ جنگ میں ہوا تھا, اور جنگ میں یہ ہوا تھا کہ جو ڈس بلیور کو مارے گا تو اس کے ثابت کر, چل ثابت کر بچے, ثابت مجھے کیا میں نے کہہ دیا, آپ ثابت کر, ثابت کر. کیوں مان کیوں لے, ہم سے تو ہر بات کی دلیل مانگتے نا عدنان بھائی. ارے دعویٰ تو ان کا ہے, یہ ثابت کریں گے نا, جس کا دعویٰ ہوتا ہے وہ ثابت کرتا ہے. دعویٰ ہے تو ثابت کر, دعویٰ آپ ہی کا ہے تو میرا تھوڑی ہے. ابے ڈنگر سالے, اب وہ ڈنگر سالے جب آپ اوکے بے بائے کتی وہاں کا بچہ مجھے گالی نکالے گا. اچھا جی تو یار بس آج کے اتنا ہی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر, چینل کو سبسکرائب کیجیے اور پلیز ایک کامنٹ کر دیجیے گا. اوکے بائے.